مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم محمد علی مرزا صاحب کو جواب دیں گے جنہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتب پر جھوٹ بولا اور 7 دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام یزیدی تھے۔ حسن علی بھائی، میرا تعلق قادیانی مکتبہ فکر سے تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہاشمی سید بھی ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ غلام احمد قادیانی نے سیدنا مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں تو میں نے قادیانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ میری دعوت سے 40 کے قریب لوگ قادیانی ہوئے تھے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے جماعت اسلام احمدیہ کیوں چھوڑی، لیکن الحمدللہ وہ خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے 40 لوگوں نے جماعت اسلام احمدیہ قبول کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سوال سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ جو بھی حضور علیہ السلام کی کتب کو پڑھے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اہل بیت سے محبت تھی۔ یہ حقیقت بات ہے کہ غلام احمد قادیانی نے یعنی سیدنا حسین ابن علی کی بہت گستاخیاں کی ہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر کسی کی گستاخ، ویسے تو کوئی نہیں بچا اس کی گستاخیوں سے۔ یہاں پہ محمد علی مرزا صاحب نے پھر جھوٹ بولا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نعوذ باللہ صحابہ کی گستاخی کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی نہ صحابہ کی گستاخی کی اور نہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی، بلکہ محمد علی مرزا تو خود ہی ثابت کر چکا ہے کہ احمدی مسلمان صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ عمر نام ہے ان کا، آج بھی انگلینڈ میں وہ احمد دیدار صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ، انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور اس کے اوپر۔ وہ پاکستان آئے، یہ کوئی 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتہ ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں۔ میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے، اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے، اس طرف اہل حدیث کی ہے، بالکل بیک سائڈ پہ امام بارگاہ ہے، اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے، ساری موجود ہے۔ اس نے کہا میں کمپیریٹیو اسٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن، کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیا۔ قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا نجس سمجھتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان، تو میں ابھی اسلام میں تحقیق کروں کہ میں نے کس مکتبہ فکر میں آنا ہے۔ ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا، وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ابھی مطلب ایک تو سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے، جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے۔ اب وہ ریورٹ ہوا تھا، پورا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے، میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں، تو اس طرح میں مطلب اسلام کے فرقوں میں تحقیق کر رہا ہوں، تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا، یہ اس نے مجھے خود سنایا۔ کہتا ہے میں جب اندر ہوا نا، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے حنفیوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے،
اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کی بھی مانتے ہیں. آپ صرف کو ہی مانتے ہیں. وہ کی بھی مانتے ہیں. کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہوا ہے تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. کہتا ہے جی میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے، کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے. کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی علیہ السلام کی شان میں جو تھے نا، پروفیسیز، گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے، وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے. اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب. اچھا پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان، ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے، رشیا میں بھی موجود ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں، آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے. تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں، اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں. یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا. اچھا پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے. سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. تو اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، یہ تو ہے ہی مشرک ہے. سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک. تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں وہ جوش عشق الہی پیدا ہوا اور توجہ قدسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاثیر ان کے دلوں میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے خدا کی راہ میں بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سر کٹائے. سب سے زیادہ اگر صحابہ میں سے کسی کی گستاخی کی ہے نا تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہم السلام رضی اللہ عنہما. یہاں پھر سے محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ہر وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اور ان کا دفاع کیا. ویسے مجلس تحفظ ختم نبوت اور باقی لوگوں نے کافی کتابیں چھاپی ہوئی ہیں، ان میں ان کی بڑی غلیظ عبارتیں موجود ہیں جو ان کی کتابوں میں. کچھ عبارتوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، لیکن میجورٹی انہوں نے باتیں صحیح چھاپی ہیں. میں نے ان کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کیا. یہاں پھر سے محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسلام احمدیہ کے بارے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھیں، نہ کہ مخالفین کی کتب. یہی غلطی مخالفین اسلام کرتے ہیں. وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے بلکہ مخالفین اسلام کی کتب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد گمراہ ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بہت ساروں نے جماعت اسلام احمدیہ اسی وجہ سے قبول کی کیونکہ انہوں نے بھی ایسی کتابیں پڑھی اور پھر ان کو پتہ لگ گیا کہ ملا نے جھوٹ بولا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں ایسی باتیں ہی نہیں تھی بلکہ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا تھا اور غلط حوالے تھے. اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے کہ محمد علی مرزا صاحب نے کچھ بھی کاؤنٹر ویریفائی نہیں کیا. بائی چانس میری ٹیبل کے اوپر وہ کتاب اس وقت یہ پڑی ہوئی ہے. یہ ندیم بھائی سے میں نے اگلے دن لی تھی. اس کے اندر یہ کتاب کا نام ہے انصاف فرمائیے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اور مولانا عزیز الرحمان نے لکھی ہے. یہ اس جملے سے محمد علی مرزا صاحب نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ وہ حقیقی طور پہ علمی کتابی ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے جماعت اسلام احمدیہ کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ مخالفین کی کتب سے اعتراضات پڑھے اور پھر ان پہ ویڈیوز بنائی. خیر کچھ والے تو تھوڑے سے اس طرح ہے نہیں ہیں جن کو ہم پریزنٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی کچھ باتیں انہوں نے
الزامی طور پہ کی ہوئی ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرابی والا واقعہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو غلام احمد قادیانی خود شرابی نہیں مانتا تھا، وہ اس نے عیسائیوں کو الزامی طور پہ کہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے. اب محمد علی مرزا نے تمام ملا کو بے نقاب کیا کہ وہ اسلام احمدیہ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ملا یہی اعتراض لگاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی. محمد علی مرزا صاحب نے خود ہی تسلیم کیا کہ وہ الزامی جواب تھے، نہ کہ حضور علیہ السلام کے عقائد. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے الزامی جواب اپنی کتب میں استعمال کیا اور اس سے مخالفین کو لاجواب کر دیا، بلکہ مخالفین تو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ خدمت اسلام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام مخالفین کو لاجواب کیا. اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حرد العزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی، یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا. اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی، اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ. نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے. جب بھی کوئی قوم یا مذہب اپنے نبی کی ایسی تعریف کرے جہاں پہ شرک کا خطرہ ہو تو پھر الزامی جواب ضروری ہوتا ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر الزامی جواب استعمال کیا، بلکہ قرآن کریم میں بھی ہم الزامی جواب پاتے ہیں. کیونکہ اب بات حسین ابن علی کی ہوئی ہے تو اس میں پیج نمبر 11 پہ انہوں نے وہ گستاخیاں، اور یہ گستاخیاں میں نے فزیکلی کتابوں سے کانٹیکسٹ کے ساتھ ویریفائی کی ہیں، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. یہاں پھر محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھی. لیکن جواب دینے سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے کیا لکھا. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب سر الخلافہ میں حضرت علی اور خاندان کے بارے میں، خاندان نبوت کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے. حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ آپ لاچاروں کی غمخاریوں کی جانب ترغیب دلاتے اور قناعت کرنے والوں اور خستہ حالوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتے. آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرقان حمید کے جامع معرفت نوش کرنے میں سابقین میں سے تھے. قرآن کریم کے معرفت بھی آپ کو حاصل تھی اور بہت بڑے ہوئے تھے، اور آپ کو قرآنی دقائق کے ادراک میں ایک عجیب فہم عطا کیا گیا تھا. فرمایا کہ میں نے عالم بیداری میں انہیں دیکھا، یعنی حضرت علی سے ملاقات ہوئی عالم بیداری میں، کشفی حالت میں، نہ کہ نیند میں. پھر اسی حالت میں آپ نے یعنی حضرت علی نے خدائے علام الغیوب کی کتاب کی تفسیر مجھے عطا کی اور فرمایا یہ میری تفسیر ہے اور یہ اب آپ کو دی جاتی ہے، بس آپ کو اس عطا پر مبارک ہو. جس میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تفسیر لے لی، اور میں نے صاحب قدرت عطا کرنے والے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے آپ کو یعنی حضرت علی کو خلق میں متناسب اور خلق میں پختہ اور متواضع، منکسر المزاج، تاباں اور منور پایا. اور میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت و الفت سے ملے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ مجھے اور میرے عقیدے کو جانتے ہیں، اور میں اپنے مسلک اور مشرب میں شیعوں سے جو اختلاف رکھتا ہوں وہ اسے بھی جانتے ہیں،
لیکن آپ نے کسی بھی قسم کی ناپسندیدگی یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے پہلو تہی کی، بلکہ وہ مجھے ملے اور مخلص محبین کی طرح مجھ سے محبت کی، اور انہوں نے سچے صاف دل رکھنے والے لوگوں کی طرح محبت کا اظہار فرمایا، اور آپ کے ساتھ حسین بلکہ حسن اور حسین دونوں اور سید الرسل خاتم النبیین بھی تھے، اور ان کے ساتھ ایک نہایت خوبرو صالحہ جلیلۃ القدر بابرکت پاک باز لائق تعظیم باوقار ظاہر و باہر نور مجسم جوان خاتون بھی تھی، جنہیں میں نے غم سے بھرا ہوا پایا لیکن وہ اسے چھپائے ہوئے تھی، اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میں لیٹا ہوا تھا، بس آپ بیٹھ گئیں اور آپ نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور شفقت کا اظہار فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے کسی غم کی وجہ سے غمزدہ اور رنجیدہ ہیں، اور بچوں کی تکلیف کے وقت فرمایا کہ بچوں کی تکلیف کے وقت ماؤں کی طرح شفقت و محبت اور بے چینی کا اظہار فرما رہی ہیں۔ یہ اس پر گندہ ذہن مولوی جو ہیں اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے میرا سر اپنی ران پہ رکھ لیا۔ یہ تو ایک ماں کی محبت کا اظہار جو ہوتا ہے بچے سے، اس کا بیان ہو رہا ہے، لیکن ان گندے ذہنوں کو کیا کہے کوئی، اور رحمۃ المسلمین ان کی باتیں سن کے سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نعوذ باللہ حد تک کر دی، حالانکہ آپ انتہائی، اب تو وہ جو آگے اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی، کس طرح فرما رہے ہیں کہ ایک ماں کا سلوک آپ کر رہی ہیں مجھ سے۔ بہرحال پھر آپ فرماتے ہیں، پھر مجھے بتایا گیا کہ دین کے تعلق میں ان کے نزدیک، یعنی حضرت فاطمہ کے نزدیک میری حیثیت بمنزلہ بیٹے کے ہے، اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا غمگین ہونا اس امر پر کنایا ہے جو میں قوم، اہل وطن اور دشمنوں سے ظلم دیکھوں گا۔ اس بات پر غمگین تھی حضرت فاطمہ کہ میرے بیٹے کو یہ ظلم دیکھنا پڑے گا۔ پھر حسن اور حسین دونوں میرے پاس آئے اور بھائیوں کی طرح مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور ہمدردوں کی طرح مجھے ملے، اور یہ کشف بیداری کے کشفوں میں سے تھا۔ اس پر کئی سال گزر چکے ہیں، اور مجھے حضرت علی اور حضرت حسین کے ساتھ ایک لطیف مناسبت ہے، اور اس مناسبت کی حقیقت کو مشرق و مغرب کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور میں حضرت علی اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے عداوت رکھے اس سے میں عداوت رکھتا ہوں، اور میں ہما میں جور و جفا کرنے والوں میں سے نہیں، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس سے اعراض کروں جو اللہ نے مجھ پر منکشف فرمایا، اور نہ ہی میں حد سے تجاوز کرنے والوں سے ہوں۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اس قصیدے میں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت لکھا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے، یہ انسانی کارروائی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا۔ خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین جیسے یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بد زبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور وعید من آدھا ولین لی، دست بدست اس کو پکڑ لیتا ہے۔ بس مبارک وہ جو آسمان کے مسالے کو سمجھتا ہے اور خدا کی حکمت عملیوں پر غور کرتا ہے۔ یہ حدیث کا جو حوالہ دیا آپ نے، اس سے مراد ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، من عاد لی ولین فقط اذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اختیار کی تو میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ کسی سے جو محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور جب یہ محبت کا اظہار
ذاتی مجلس میں ہو جہاں اور کوئی نہ ہو تو وہ محبت کا اظہار دل کی آواز ہوتی ہے. ویسے تو پاک آدمی کی جس کو مقام اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے، ہر لفظی دل کی آواز ہے، لیکن معترض کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے کیا اظہار تھا آپ کا. آپ نے صرف تحریرات میں یا فرمودات میں یا مجالس میں بیان نہیں فرمایا حضرت امام حسین کا ذکر، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کا اظہار ظاہری طور پر نہیں کیا، بلکہ گھریلو مجلس میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی جذبات کا اظہار کیا ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی عشق کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی آل و اولاد اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی. چنانچہ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم سلمہ اور ہمارے بھائی مبارک احمد مرحوم کو، جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے، اپنے پاس بلایا اور فرمایا آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں. پھر آپ نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے. آپ یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پہنچتے جاتے تھے. اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا. اس وقت آپ پر عجیب کیفیت طاری تھی اور اپنے آقا کے جگر گوشے کی المناک شہادت کے تصور سے آپ کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ رسول پاک کے عشق کی وجہ سے تھا. اس بارے میں خود حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بیان فرماتی ہیں. ایک جگہ کہتی ہیں اسی واقعے کو، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. کہتی ہیں آپ باغ میں چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے حضرت مسیح السلام، میں اور مبارک ایک کشفہ آپ کو دکھلانے کے لیے لائے پکڑا. آپ نے فرمایا آؤ تمہیں، اس کو تو نظر انداز کیا اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں. پھر کہتے ہیں ہم دونوں پاس بیٹھ گئے. یہ ماہ محرم کا پہلا عشرہ تھا. آپ نے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعات سنانا شروع کیے. فرمایا وہ ہمارے نبی کریم کے نواسے تھے، ان کو منافقوں نے ظالموں سے بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. پھر فرمایا، پھر حضرت مسیح السلام کو بیان فرما رہی ہیں، فرمایا اس دن آسمان سرخ ہو گیا. اس دن آسمان سرخ ہو گیا تھا. 40 روز کے اندر قاتلوں ظالموں کو خدا تعالیٰ کے غضب نے پکڑ لیا. کوئی کوڑی ہو کر مرا، کسی پر کوئی عذاب آیا اور کسی پر کوئی. یزید کے ذکر پر یزید پلید فرماتے تھے. کافی لمبے واقعات آپ نے سنائے. حالت یہ تھی کہ آپ پر رکت طاری تھی، آنسو بہنے لگتے تھے جن کو اپنی انگشت شہادت سے پہنچتے جاتے تھے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں بار بار یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں جنتی ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ اہل بیت حقیقی طور پہ تھے اور روحانی طور پہ. مثلاً ایک جگہ وہ لکھتا ہے مرزا قادیانی دافع البلا میں اور پیج نمبر 13 پہ، اور جو روحانی خزائن ہے اس میں سارا آپ سمجھ لیں روحانی خزائن کے اندر سب کچھ موجود ہے. روحانی خزائن میں جلد 18 ہے اور پیج 233 پہ وہ لکھتا ہے اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی یعنی نجات دہندہ ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں سے ایک، یعنی خود اپنے آپ کو کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، موجود ہے اس حسین سے بڑھ کر ہے. سر یہ جرأت تو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان نے نہیں کی ہے، میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. حالانکہ ہم ان کو افضل مانتے ہیں،
محمد علی مرزا صاحب پھر آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل تھے، لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے۔ یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے احادیث کی کتب کا مطالعہ ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صاف طور پہ ان کتب میں یہ واضح ہے کہ اس امت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساروں سے افضل ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ پھر کتاب الفتن میں تو یہ واضح طور پہ ابن سیرین کا قول ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ خلفائے راشدین سے بھی افضل ہوں گے، بلکہ انبیاء سے بھی افضل ہوں گے۔ یہ اب میں آپ کو کوئی صوفیوں کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا، صاف طور پہ ابن سیرین سے روایت ہے کہ ان کو پوچھا گیا کہ کیا امام مہدی ابو بکر اور عمر سے افضل ہوں گے؟ قال قد کان یفضل علی بعض الانبیاء، کہ ان کا تو رتبہ یہ ہوگا کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوں گے۔ اب جہاں تک دافع البلا کے حوالے کی بات ہے، اس پہ بھی آپ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ طاعون آئے گا، اور پھر حضور علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میری جماعت اور میں محفوظ رہیں گے، اور جو مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا، لیکن اگر وہ جماعت میں شامل ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا دے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا معجزہ حضرت نوح علیہ السلام نے دکھایا، لیکن وہ طوفان کے متعلق تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام مخالفین کو چیلنج دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچ جائیں تو آپ اسلام احمدیہ میں شامل ہو جائیں، نہیں تو آپ پہ عذاب آئے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول کا انکار کیا اور اس کی توہین کی اور ساتھ مخالفت بھی کی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام مخالفین کو چیلنج دیا کہ آپ خدا کی قسم کھائیں کہ آپ کا علاقہ طاعون سے محفوظ رہے گا، کیونکہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری جماعت کی حفاظت کرے گا، اور قادیان میں بھی یہ وبا ویسے نہیں پھیلے گی جیسے دوسرے علاقوں میں پھیلے گی۔ پھر تمام مخالفین خاموش رہے اور کسی نے بھی یہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، انہوں نے بھی یہ چیلنج قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بغیر وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکارتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو اس طاعون سے بچا لیں گے، لیکن وہ ہلاک ہوئے۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ تم لوگ کیوں یہ شرک کرتے ہو؟ اب تم میں ایک شخص موجود ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہے، اور وہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، کیونکہ وہ آپ کو طاعون سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو معجزہ دیا ہے کہ جو اس کی جماعت میں شامل ہو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ یہ شیعہ شرک کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اسی کتاب میں لکھا کہ پھر ان لوگوں نے حضرت امام حسین کو پکارا کہ حسین ہماری مدد کرو، لیکن اس کے باوجود وہ ہلاک ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ نعرے چھوڑ دیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان شیعوں کو یہی بتا رہے تھے کہ آپ امام حسین کو خدا نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے مجھے امام مہدی کے طور پر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ جو میری جماعت میں شامل ہو اللہ تعالیٰ اس کو طاعون سے محفوظ رکھے گا، تو آپ کو اس جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ جیسے پہلے کہا، جب طاعون پھر ان میں بھی پھیل گیا تو انہوں نے امام حسین کو پکارنا چھوڑ دیا۔ جہاں تک کسی پر فضیلت کے دعوے کی بات ہے تو یہ توہین نہیں۔ اگر محمد علی مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر فضیلت کا دعویٰ کرے تو وہ اس کی توہین کرتا ہے، پھر محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی توہین کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت ہے، یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔
اعجاز احمدی اس کی کتاب ہے، اس کے پیج 69 پہ، اور روحانی خزائن میں ظاہر ہے وہ کمپائنڈ فارم میں موجود ہے، جلد 19 اور پیج 181۔ اب محمد علی مرزا اعجاز احمدی کتاب سے بعض اعتراضات پیش کرتا ہے، لیکن اگر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کتاب خود ہی پڑھی ہوتی تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ تو ایک معجزہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی اہل بیت کی توہین نہیں کی، بلکہ اس کتاب کے شروع میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اس قصیدے میں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت لکھا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے، یہ انسانی کارروائی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا۔ خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین جیسے یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بد زبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور وعید من آدھا ولین لی دست بدست اس کو پکڑ لیتا ہے۔ بس مبارک وہ جو آسمان کے مسالے کو سمجھتا ہے اور خدا کی حکمت عملیوں پر غور کرتا ہے۔ یہ حدیث کا جو حوالہ دیا آپ نے، اس سے مراد ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، من عادی لی ولین فقط اذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اختیار کی تو میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اب اعجاز احمدی میں جو شیعوں کے لیے قصیدہ ہے وہ تمام شیعوں کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام غالی شیعوں کا جواب دے رہے ہیں، اور اس قصیدے میں علی حیری کو حضور علیہ السلام نے چیلنج کیا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ علی حیری جو تھے انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خدا بنا لیا تھا، اور اس قصیدے میں اگر محمد علی مرزا صاحب کو عربی پڑھنی آتی تو صاف لکھا ہے کہ حسینکم، کہ تمہارا حسین یعنی تمہارا فرضی حسین، نہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام علی حیری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، بلکہ وہ نعوذ باللہ من ذالک قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شفاعت کے لیے آئیں گے۔ یہ علی حیری کا عقیدہ تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پاک ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی پاک نہیں، اور کہ آپ غالی شیعوں نے حضرت امام حسین کو وہی کیا ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، یعنی ان کی وفات کے بعد ان کو خدا بنا لیا ہے۔ جن شیعوں کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پہ دے رہے ہیں ان کا ذکر تو محمد علی مرزا نے بھی کیا ہوا ہے۔ اور ادھر اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ، جو مولا علی کے لیے نعوذ باللہ الوہیت کلیم کرتے ہیں۔ اہل بیت کے نام وہ مولا علی جل جلالہ، مولا حسین جل جلالہ، یہ الفاظ وہ نعوذ باللہ استعمال کرتے ہیں غالی شیعہ۔ وہ شیعہ کا آف شوٹ ہے، پہ لکھتا ہے مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے، یعنی وہ حسین کو آپ کا کہہ رہا ہے، سر ہمیں مبارک ہے، ہمارے نوجوان ہیں نا انشاءاللہ، سردار ہیں وہ، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ وہ یعنی اس نے ٹانٹ کیا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ اگر اللہ کی تائید ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتے کربلا میں، تو وہ جو شہید ہو گئے بچوں سمیت تو ان کے ساتھ تو تائید اس وقت ختم ہوگی، میرے ساتھ تو ہر وقت اللہ کی تائید ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی مرزا نے اس صفحے کے بعض اشعار نکال ہی دیے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کانٹیکس دکھائیں تو پھر وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی صفحے پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ آپ شیعوں نے یعنی غالی شیعوں نے حضرت امام حسین کا رتبہ یہ رکھا ہے کہ وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، اور کہ وہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت پہ شفاعت کریں گے۔ علی حیری اور دوسرے غالی شیعوں نے حضرت امام حسین کو خدا کا مقام دیا تھا، اور جیسے پہلے بھی میں نے کہا اس صفحے پہ حضور علیہ السلام خود ہی لکھتے ہیں حسینکم، کہ تمہارا حسین یعنی تمہارا فرضی حسین جس کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، نہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان سے دشمنی کرے وہ روحانی طور پہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے، مگر حسین بس تم دشت کربلا کو یاد کرو، اب تک تم روتے ہو، بس سوچ لو۔ اب یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ کہ آپ کے حسین، کیونکہ ان غالی شیعوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت امام حسین مشکل کشا ہیں، وہ تمام مشکلات سے شیعوں کو بچاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے تھے بلکہ حضرت امام حسین سے مانگتے تھے۔ ادھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان غالی شیعوں کو الزامی جواب دے رہے ہیں جنہوں نے امام حسین کو خدا بنا لیا تھا۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ جواب ان شیعوں کے لیے ہے جنہوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو خدا بنا لیا ہے اور شرک کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے اعجاز احمدی پیج 81 پہ، خزائن میں جلد 19 پیج 193 پہ، اور میں خدا کا کشتا ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتا ہے، پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔ یہاں پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام شیعوں کو الزامی جواب دے رہے تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کو خدا بنا لیا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ایسی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے حسین کے لیے۔ 3 ریفرنس، چوتھا ریفرنس دیکھیں، اس کی کتاب ہے نزول مسیح پیج 99، اور روحانی خزائن میں جلد 18 پیج 477 پہ وہ لکھتا ہے، اس نے ایک فارسی کا شعر لکھا ہے، کربلا ایست سیر ہم آنم صد حسین است در گریبانم۔ اس کا ترجمہ یہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہر وقت کربلا کی سیر میں رہتا ہوں، یعنی حضرت حسین کی زندگی میں تو ایک کربلا آئی ہے نا، میں تو پوری زندگی کربلا میں گزر رہی ہے، اور میرے گریبان میں 100 حسین پڑے ہیں۔ یہاں پہ محمد علی مرزا صاحب نے پھر جھوٹ بولا ہے۔ اس فارسی شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں کربلا میں پھر رہا ہوں اور میرے دل میں 100 حسین ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گریبان کا مطلب دل ہے، نہ کہ جیب یا گردن۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فنا فی اللہ تھے، اس زمانے میں بھی فنا فی اللہ ہوں، اور جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لوگوں نے مخالفت کی، اس زمانے میں لوگ میری مخالفت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام یہاں اپنی محبت الہی کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کربلا کا میدان بھی ایک مجازی طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دوسرے اشعار میں گریبان دل کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی پیج 82 اور روحانی خزائن میں جلد 19 پیج 194 پہ، تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گو کے ڈھیر کا ڈھیر ہے۔ نعوذ باللہ حسین ابن علی کو اس نے یہ کہا ہے، اور اس کی کوئی تعویل ممکن نہیں۔ یہاں پھر سے محمد علی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا، تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ بس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، یعنی وہ جو شرک کرتے ہیں، نہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈھیر، یہ بھی شرک کے بارے ہے، نہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے۔ اسی وجہ سے محمد علی مرزا صاحب نے اگلا شعر حذف کر دیا، کیونکہ وہاں پہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِن كَانَ هَذَا الشِّرْكُ فِي الدِّينِ جَائِزًا، کہ اگر شرک دین میں جائز ہے۔ یہ الفاظ شرک کے بارے تھے، نہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ میں تو اس کو پکا ناسبی اور یعنی منکرین حدیث میں سے اور
یزیدی سمجھتا ہوں۔ محمد علی مرزا صاحب یہ پھر آپ نے جھوٹ بولا، اور اس کا جواب ہم آخر میں حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے الفاظ میں دیتے ہیں، جہاں پہ حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھا جس میں آپ کے تمام اعتراضات کا جواب ہے۔ ایک موقع پر آپ نے سختی سے جماعت کو بھی نصیحت فرمائی کہ جب آپ کو پتہ لگا ایک موقع پہ کہ کسی نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ واضح ہو کہ کسی شخص کے ایک کارڈ کے ذریعے سے، جو پوسٹل کارڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت یہ کلمات منہ پر لاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین بوجہ اس کے کہ اس نے خلیفہ وقت یعنی یزید سے بیعت نہیں کی، باغی تھا اور یزید حق پر تھا۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ سے ایسے خبیث الفاظ نکلے ہوں، مگر ساتھ اس کے مجھے یہ بھی دل میں خیال گزرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے ورد تبرے اور لعن طعن میں مجھے بھی شریک کر لیا ہے، اس لیے کچھ تعجب نہیں کہ کسی نادان بے تمیز نے سفیہانہ بات کے جواب میں سفیہانہ بات کہہ دی ہو، جیسا کہ بعض جاہل مسلمان کسی عیسائی کی بدزبانی کے مقابلے پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کچھ سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک طبع دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ اس میں موجود نہ تھے۔ مومن بننا کوئی امر سہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا تعالیٰ کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں۔ لیکن بدنصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کی نہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقویٰ اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقویٰ اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینے میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہیں۔ دنیا کی آنکھ وہ شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں۔ یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔ دنیا نے کسی پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی، تا حسین سے بھی محبت کی جاتی۔ غرض یہ امر نہایت درجے کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی
جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے یا کوئی کلمہ استخفاف کا ان کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ سب کچھ سننے کے بعد ہم کہیں کہ آل محمد سے محبت نہیں تھی؟ جس محبت کا ادراک آپ کو تھا وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، اور یہی آپ نے فرمایا بھی ہے۔ لیکن جہاں شیعہ غلف کی حد تک گئے ہیں وہاں ان کو حقیقت بھی آپ نے بتائی ہے، اور جہاں سنی غلط ہوئے وہاں انہیں بھی بتایا کہ اصلاح کرو، اور یہی حکم اور عدل کا کام ہے۔ اور اسلام کی حقیقی تعلیم کے پھیلانے اور رائج کرنے کے اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ دونوں جو فرقے ہیں بڑے، یہ احمدیوں کو ہی برا کہتے ہیں، ہمیں ہی ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے صبر و استقامت سے اس کام کو جاری رکھنا ہے جو ہمارے سپرد ہے، جس کے لیے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی کہ حقیقی اسلام کو دنیا میں پھیلائیں، اس نمونے کو سامنے رکھیں جو حضرت امام حسین نے ہمیں دکھایا۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد